تھینک یو سو مچ کہ آپ نے سورہ بقرہ کا نام لیا. اور سورہ بقرہ کا نام سن کے میں تھوڑی سی ایموشنل ہو گئی ہوں، کیونکہ میں پچھلے ٹائم میں چلی گئی ہوں. میں نے یہ وظیفہ کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ ایک پراپر ویڈیو بنا کے شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ کامنٹ میرے سامنے آ گیا. کافی دیر سے آیا لیکن آ گیا، اور انہوں نے جو بتایا ہے یہ بالکل 100% صحیح بتایا ہے. میں نے سورہ بقرہ تب پڑھی تھی، تھوڑا سا میں ابھی رونے والی میری فیلنگ ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے بہت شادی کے بعد بہت اسٹرگل والا ٹائم دیکھا ہے. ٹھیک ہے، میری بالکل اسموتھ لائف نہیں تھی. میں نے بہت کمپرومائزز کیے ہیں، بہت جگہ کمپرومائزز کیے ہیں. آپ لوگ سمجھ سکتی ہیں، میری ساری بہنیں جو ہیں. تو میں نے سورہ بقرہ تب پڑھی تھی جب میں نے بالکل امید ختم کر دی تھی، رشتوں کی امید ختم ہو گئی تھی. میری شادی داؤ پہ تھی، میرا رشتہ داؤ پہ تھا. لوگ ارد گرد کے لوگ بہت زیادہ پریشانیاں کریٹ کر رہے تھے. تب مجھے میری امی نے مجھے سورہ بقرہ کا یہ وظیفہ بتایا تھا کہ بیٹا چاند کی 1 تاریخ سے لے کے 7 تاریخ تک، یعنی 7 دن تک آپ کو سورہ بقرہ پڑھنی ہے ڈیلی 1 دفعہ. نو ڈاؤٹ سورہ بقرہ بڑی ہے، 1-2 دن آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا فیل ہو، لیکن تیسرے دن آپ کی بالکل فریکوینٹلی آپ پڑھ سکتے ہو. میں ماشاءاللہ سورہ بقرہ آدھے سے پون گھنٹے میں یوں پڑھ لیتی ہوں. اور کیونکہ میں نے ایک عرصہ سورہ بقرہ پڑھی ہے، 3-4 مہینے میں مجھے اس کا رزلٹ نظر آ گیا تھا. سب سے بڑا رزلٹ تو یہ تھا کہ مجھ پہ جادو کروایا جا رہا تھا، اور میں یہ اس نیت سے پڑھتی تھی کہ میرا اور میرے شوہر کا جو ریلیشن شپ ہے وہ خراب نہ ہو. دوسرا آف کورس میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ اللہ پاک مجھے انفرٹیلیٹی سے نجات دے، مجھے اولاد دے، مجھے اولاد کی نعمت سے نواز. بیٹا ہو بیٹی ہو جو بھی ہو، مجھے اولاد چاہیے. میں اس لیے بھی پڑھتی تھی. اور دوسرا جادو کے توڑ کے لیے میں نے آپ کو بتایا، اور اس کا ترجمہ اتنا خوبصورت ہے. میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ میں اس ٹائم اتنی ایموشنل ہوئی ہوں سورہ بقرہ کا نام سن کے، کیونکہ یہ میری فیوریٹ سورت ہے. پورا قرآن ہی بہت پیارا ہے، لیکن سورہ بقرہ اتنا سکون آپ کو دیتی ہے اور آپ یہ ساری پریشانیاں دور کر دیتی ہے. میں نے سورہ بقرہ پڑھی تھی جب میں بہت زیادہ پریشان تھی، بہت زیادہ تکلیف میں تھی. ابھی بھی کوئی مجھے پریشانی ہوتی ہے نا، کوئی ڈپریشن ہوتا ہے، میں سورہ بقرہ پڑھ لیتی ہوں. جو آمن رسول ہے، جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے آمن رسول والی، وہ بھی بہت پاورفل ہے. وہ بھی آپ ڈیلی 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ صرف بیٹے یا بیٹی کے لیے نہیں ہے. سورہ بقرہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ لیں. آپ کو گھر نہیں ہے، آپ کے رزق نہیں ہے، آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، آپ کی ہسبینڈ وائف میں بہت زیادہ جھگڑے ہیں، آپ کی بے اولادی ہے، تو آپ سورہ بقرہ کا یہ وظیفہ چاند کے 1 سے 7 تاریخ تک 7 دن لگاتار آپ کو پڑھنی ہے، اور نان اسٹاپ پڑھنی ہے. اور اس سے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا. اور میں کہتی ہوں، امی نے مجھے یہ تب بتایا تھا جب میں امی سے دور تھی اور بہت زیادہ تکلیف میں تھی، بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی. میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں پوری کہانی یہاں پہ سوشل میڈیا پہ سنا نہیں سکتی. بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ لوگوں کے اصل چہرے میرے سامنے آ رہے تھے. اور میں اپنے گھر میں چھوٹی تھی تو مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ اتنی پالیٹکس ہوتی ہے رشتوں میں، اتنی پالیٹکس ہوتی ہے، کوئی اتنا گر سکتا ہے. بہرحال اٹس ویری لانگ اسٹوری. بس آپ کو یہی بولوں گی کہ آپ لازمی سورہ بقرہ پڑھیں، لازمی. اسی کامنٹ کے نیچے اور بھی کامنٹس تھے کیسے پڑھنی ہے، میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں. بسم اللہ درود شریف 3 دفعہ آگے پیچھے پڑھنا ہے، اور مائنڈ میں ایک ہی مقصد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی مقصد مائنڈ میں آپ کو رکھ کے یہ دعا کرنی ہے. اور 1 تاریخ سے لے کے 7 تاریخ کی چاند کی آپ کو 7 دن یہ لگاتار پڑھنی ہے. اور کسی نے یہ کامنٹ کیا تھا کہ آدھی پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہے یا تھوڑی تھوڑی پڑھنی ہے. یہ پوری ڈیلی آپ کو 1 سورہ بقرہ ختم کرنی ہے، مکمل کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر گرا کے اپنے اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے. تو آپ اس کے پھر کرشمے دیکھیں، آپ سورہ بقرہ کے میریکلز دیکھیں. یوں چٹکیوں میں آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ. اگر کوئی ایسے ہی پڑھنا چاہتا ہے اپنے گھر میں روحانیت کے لیے، اپنے گھر میں خوشیوں کے لیے، تو وہ ہر جمعرات کو بھی سورہ بقرہ کا ویٹ کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ.